یہ سب اللہ کی دین ہے، اس میں اسی کی مصلحت ہوگی کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئیں، جو کہ بالکل دبلی پتلی کمزور تھیں۔ تینوں بیٹیاں دوڑ کر ماں کے پاس آئیں اور آنکھوں میں آنس لیے ماں سے پوچھنے لگیں، امی ہمارا بھائی ہوا ہے؟ لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جبکہ دائی اماں اب جا چکی تھیں۔ امی بتائیں نا، ہمارا بھائی ہوا ہے؟ نہیں میری جان، نہیں ہوا بھائی تمہارا، پھر سے بہن ہوئی ہے، سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے اور مسکرا کر کہا۔ عائشہ اور زینب جو بڑی تھیں، ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ ابو آئیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ فاطمہ جو کہ صرف ابھی 4 سال کی تھی، وہ بار بار اپنی نئی بہن کا منہ چوم رہی تھی، اسے پیار کر رہی تھی۔ امی اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ردا، ردا نام ہے آپ کی اس بہن کا۔ سکینہ، نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے، جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سکینہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی روف، جو کہ سکینہ کا والد تھا، کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اچانک اس کے پیر پر سانپ نے کاٹ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی۔ سکینہ کی ماں نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا، گھر گھر جا کر کام کرتی، اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے۔ سکینہ جو کہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن سب سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہ لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں تو ساس کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو کبھی جہیز کے تانے ملتے تو کبھی کام چوری کے۔ سارا دن ساس خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد سکینہ اسے شکایتیں لگاتی، اور جس کی وجہ سے اس کی گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سکینہ کے بچوں میں سب سے بڑی عائشہ تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ساس بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے، لیکن سکینہ کو نہیں پتہ تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا ہے، جب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار بھی پڑنے لگی۔ زینب اور فاطمہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ راشد، راشد آ دیکھ میرا بیٹا، ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے، مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا منہ نہیں دیکھ سکوں گی، اور لڑکیوں کی لائن لگا دے گی، یہ حسرت میں دل میں دیکھ کے ہی لے کے ہی قبر میں لے چلی جاؤں گی، سکینہ کی ساس نے روتے ہوئے کہا۔ راشد نے کہا، اماں میں کیا کروں، اب تو نے ہی اس منحوس عورت کو میرے سے باندھا ہے، تو نے ہی اس کی شادی میرے سے کروائی ہے، راشد نے جواب دیا۔ اور واقعی پھر کچھ ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ کچھ لوگ شاید اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ راشد بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو کہ صرف بیٹے کی خواہش رکھتا تھا، اور جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ کر گیا تھا، مجھے بیٹا چاہیے، اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دوں گا، پھر پڑے رہنا سڑکوں پر، اپنی باقی کی زندگی وہیں گزارنا۔ اب ردا کی پیدائش پہ تو سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا۔ تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھیں، جبکہ سکینہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ دھڑم کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا، جہاں غصے سے سرخ چہرہ لیے راشد کھڑا تھا۔ دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آ گئی۔ کون ہے؟ زینب، جو اتنی دور سے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ راشد غصے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آگے آیا۔ السلام علیکم راشد، آپ آ گئے، کھانا لگاؤں؟ اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی، راشد کی گرجدار آواز گونجی، بکواس بند کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، کہا تھا نا کہ میں نے بیٹا چاہیے مجھے، لیکن تم منحوس عورت ہو، تم کبھی پیدا نہیں کر سکتی، اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو، زندہ ہے ابھی ماں تمہاری، مری نہیں ہے۔ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈانٹا، جو کہ باپ کو غصے میں دیکھ کر رونے لگ گئی تھیں۔ راشد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے، وہ رب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے اور کسی کو بیٹی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں، ان معصوم بچیوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بھی بیٹا ہوگا، زیادہ مولانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم منحوس ہو یہ بات مان لو، تم کبھی مجھے بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی۔ سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ ابھی ظالم انسان گزر چکا تھا۔